بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. حضرات اساتذہ کرام، علماء عظام اور عزیز ساتھیوں، عصر حاضر میں پورے عالم میں گوشے گوشے اور خطے خطے میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، امت مسلمہ جن کٹھن گھڑیوں سے گزر رہی ہے، ملت اسلامیہ جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، وہ ہماری قومی تاریخ کا نازک ترین موڑ ہے. برادران ملت، وہ ممالک جو تہو پالا کر دیے گئے وہ ہمارے اپنے تھے. جن سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا گیا وہ ہماری اپنی تھی. جن بستیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا وہ ہماری اپنی تھی. جن نونہالوں کو دشت یتیمی کی طرف ہانک دیا گیا وہ ہماری ہی ملت کے چشم و چراغ تھے. جن پاک دامن خواتین کی رداء عفت کو تار تار کر دیا گیا وہ ہماری اپنی بہنیں تھی. یہ جان لیوا حالت، یہ دل شکن حادثات، یہ ناقابل بیان واقعات، ایسے آزمائشی مراحل پر تو قومیں پست حوصلہ اور بزدل ہو جایا کرتی ہے. عزائم و ارادے سرد اور جذبات عمل ماند پڑ جاتے ہیں. احساس کمتری اور مایوسی انہیں گھیر لیتی ہے. شکو شکایت کا مزاج بنتا ہے. پھر نتیجتاً جمود و تعطل اور تغافل شعاری جیسی مہلک بیماریاں انہیں لگ جاتی ہے. پھر ایسی اقوام کا قومی وجود، ملی تشخص اور مذہبی امتیاز جاتا رہتا ہے. وہ جیتی تو ہے مگر ان کا کوئی شمار نہیں ہوتا. وہ کاروان انسانی کے ساتھ چلتی تو ہے مگر ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا. غرض یہ کہ وہ انہی میں پوری طور پر رل مل جاتی ہے اور اپنے قومی وجود اور ملی اختصاص سے دستبردار ہو جاتی ہے. مگر قوم مسلم کی روش دیگر اقوام سے مختلف رہی ہے. تاریخ شہادت دیتی ہے، ماضی کا ایک ایک ورق گواہی دیتا ہے کہ اس پر سنگین سے سنگین حالات آئے، نازک سے نازک مرحلے آئے، ظلم و ستم کی آندیاں چلی، جبر و تشدد کے طوفان آئے، وحشت و بربریت کے سیلاب آئے. مگر یہ وہ جانباز قوم ہے، وہ حوصلہ مند ملت ہے، وہ خوددار اور غیور امت ہے جو اپنی قومی تاریخ کے کسی بھی دور میں، اپنے ملی سفر کے کسی بھی موڑ پر باطل طاقتوں سے مرعوب و متاثر نہیں ہوئی، طاغوتی جماعتوں کی کثرت سے خائف و ہراساں نہیں ہوئی، حالات کے سامنے سپر نہیں ڈالے، نہ حوصلہ ہاری بلکہ چلی اور چلتی رہی، بڑی اور بڑھتی رہی اس صدائے روح پرور کے ساتھ، اس نعرے دلکش کے ساتھ کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، شروع میں ہر دور میں حالات مشکل رہے ہیں، صبر و آزمائش کے مراحل رہے ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن دن آتا ہے، ہر ڈوبتا سورج ایک نئی زندگی کی بشارت دے جاتا ہے. ارشاد خداوندی ہے، ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی آتی ہے، حیران و پریشانی کے بعد سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، لاچاری اور بے بسی کے بعد قوت و شوکت حاصل ہوتی ہے، ناقدری اور بے وقتی کے بعد عظمت و رفعت ملتی ہے، شکست و ہزیمت کے بعد فتح و ظفر کی منزلوں تک رسائی ہوتی ہے، ابتلاء و آزمائش کے بعد انعام و اکرام کی خلعت و پوشاک عطا کی جاتی ہے. یہی سنت الہی ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہی تاریخی سچائی ہے، یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا رہے گا، اور یہی سب کچھ پہلے دور کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی انہیں رفعتیں مل گئی، عظمتیں مل گئی، فوراً ہی کسریٰ کا تاج ان کے پیر قدموں میں آ گرا، دفعتاً ہی قیصر کا تخت ان کے پیروں تلے آ گیا. جی ہاں، اس سے پہلے ایک دور ہے بے بسی اور لاچاری کا،
بے بضاعتی اور بے سر و سامانی کا، مظلومیت اور مقہوریت کا، وہ بھی تو اس آزمائشی دور سے گزرے ہیں جب کلمہ پڑھنے پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اسلام قبول کرنے پر وحشتناک سزائیں دی جاتی تھی، نماز و تلاوت کا اہتمام کرنے پر عبرتناک ایذائیں پہنچائی جاتی تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر سجدوں کی اجازت نہیں تھی۔ العیاذ باللہ، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ تھے، اتنا ہی نہیں، سچے اور پکے مسلمان تھے، حقیقی اور اصلی مسلمان تھے، صرف نام کے ہی نہیں بلکہ عملی بھی مسلمان تھے، ان پر بھی تو عرص حیات کو تنگ کیا گیا، ان کو بھی تو جور و جفا کی بھٹی میں ڈالا گیا، خانہ کعبہ میں مارا پیٹا گیا، عکاظ کے بازاروں میں ذلیل و رسوا کیا گیا، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، گالیوں سے نوازا گیا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زمین و جائیداد سے دستبرداری پر لاچار کیا گیا۔ حاصل گفتگو یہی ہے کہ باطل نے ہر دور میں اسلام کو مٹانے کی بھرپور ناپاک اور گھناؤنی سازشیں کی ہے، اعداء اسلام نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی ہے۔ مزاج باطل کی تصویر کشی قرآن کریم نے کچھ اس طرح بیان کی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ پرستاران باطل اپنی ناپاک اور بدبودار پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں، ان کے یہ خواب ہی رہنے والے ہیں، کبھی پورے نہ ہوں گے، ان کی یہ آرزویں کبھی شاد کام نہ ہوگی، ان کی یہ حسرتیں کبھی پائے تکمیل تک نہ پہنچے گی۔ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے خدا نے خود یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ اسلام کو تابندہ رکھے گا، مسلمانوں کو زندہ رکھے گا۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان ملت، یہ دور اول کے مسلمانوں کی ابتدائی حالت و کیفیت تھی، اور اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن ایسے حالات آتے اور جاتے رہے ہیں، ایسے آزمائشی مراحل آئے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امت مسلمہ ان حملوں کی تاب لا سکے گی اور مسائل کے سیلاب سے ابھر سکے گی۔ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ وہ دور مسلمانوں پر کتنا خوفناک گزرا ہوگا جب پورا مغرب، پوری صلیبی اور صلیبی دنیا اسلام کے خلاف متحد و منظم ہو کر میدان میں کود پڑی تھی، لاہو لشکر کے ساتھ، منصوبہ سازش کے ساتھ، تدبیر و تخریب کے ساتھ، مگر دنیا والوں نے دیکھا کہ خدائے قادر مطلق نے ظلم و ستم کے اس سیلاب کو روکنے کے لیے ملت میں نور الدین زنگی کو پیدا کیا، جنہوں نے قادم حیات صلیبی قوت سے زبردست ٹکر لی، اور پھر مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف صلیبی قوتوں کو کچل کر رکھ دیا بلکہ قبلہ اول بیت المقدس کو بھی قبضہ کلیسا سے چھین کر اس پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، اس کی فضاؤں کو تکبیر و تحلیل، عبادت و تلاوت سے معمور کیا، بلکہ ملت کی عظمت رفتہ کو واپس ان کی جولی میں ڈال دیا۔ عزیزان ملت، حالات کا رونا روتے روتے ایک زمانہ ہو گیا، شکو شکایت کا دفتر کھولتے کھولتے صدیاں گزر گئی، نالو ماتم کرتے کرتے برس ہا برس گزر گئے، اس سے کچھ نتیجہ نکلنے والا نہیں، حالات بدلنے والے نہیں، اندھیرا دور ہونے والا نہیں۔ آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے، آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے، عمر پر آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا۔ حضرات سامعین کرام، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا پھر آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو اسی کا جواب دے کر مجھے اپنی بات کو ختم کر دینی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسوہ موجود ہے، نمونہ سامنے ہے۔ دور اول کے جن مسلمانوں کا تذکرہ آپ سنتے آئے ہیں، دور اول کے جن مسلمانوں کا تذکرہ آپ سنتے آئے ہیں، ایسے حالات میں انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، کس روش پر چلے، اور پھر ترقیات کی کن منزلوں تک پہنچے۔ جب قوت باطل نے انہیں اللہ سے روکنا چاہا تو وہ اور قریب ہوتے رہے، جب انہیں اسلام سے دور کرنا چاہا تو وہ اور اس سے قریب ہوتے رہے، جب دین سے ہٹانا چاہا تو وہ اسی پر گامزن ہوتے رہے، کلمہ پڑھنے سے باز رکھنا چاہا تو پتھروں کی چٹانوں کے نیچے احد احد کا نعرہ بلند کرتے رہے، سدوں کی ممانعت کر دی تو پہاڑیوں کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر اپنے خالق و مالک کے سامنے جبین نیاز خم کرتے رہے۔ برادران ملت،
ہمارا معاملہ دیگر اقوام سے مختلف رہا ہے۔ دنیا آگے بڑھ کر ترقی کرتی ہے، ہم پیچھے پلٹ کر ترقی کریں گے۔ دنیا آگے بڑھ کر ترقی کرتی ہے، ہم پیچھے پلٹ کر ترقی کریں گے۔ تو اسی لیے آئیے انہی راستوں پر پھر سے گامزن ہو جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، انہی راہوں سے پھر جا ملے جن سے ہم بچھڑ گئے ہیں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اے حامل قرآن داعیے دی، فتنوں سے تو کیوں ڈرتا ہے؟ اے حامل قرآن داعیے دی، فتنوں سے تو کیوں ڈرتا ہے؟ احکام خدا کو تھام ذرا، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔